آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور آپ باہر کے ممالک میں بھی رہے, آپ نے دیکھا یہ ڈاکٹر صاحب کتنا انفارچونیٹ ہے کہ وہ دین جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کے لیے جو سبق دیتا تھا اور جس نے کیسے جوڑ دیا تھا مختلف نسلوں رنگوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک اپنے خونی رشتہ داروں سے بھی بڑھ گئے تھے, اس میں اب آج کل جو ہے وہ فتنہ و فساد کی بنیاد دین بنا دیا, یہ اسی کا حصہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبلہ قاضی صاحب, آپ کا جو ٹاپک ہے آج اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے اور دوسرا حصہ جنریشن وارز کی بات کرتا ہے. سب سے پہلے تو سننے والوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے. سائنس یہ ہوتی ہے کہ آپ مشاہدے اور تجربے کی بنا پر کوئی نئی چیز, ایسی چیز جو پہلے موجود نہیں ہوتی, وہ لے کر آتے ہیں. اب اس تجربے اور مشاہدے کا جو پریکٹیکل نالج ہے وہ ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ٹیکنالوجی کی ضرورت پیش آئی جب ڈیٹا جو تھا وہ بہت بڑا ہو گیا, جب آپ نے ورچوئل ریالٹی کی مانگ بڑھ گئی اور جس کی وجہ سے آپ نے نالج اکانومی یعنی علمی معیشت کی بات کرنی شروع کر دی. آج معیشت علم ہے اور علم معیشت ہے, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. پھر آپ دیکھیے کہ ٹیلی مواصلات, ٹیلی میڈیسن, انفارمیشن ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ڈرون ٹیکنالوجی, الیکٹرانک وہیکلز, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج سے 10 سال پہلے ان کے الفاظ بھی آپ کے پاس نہیں تھے. آج اب سب عملاً کام کر رہے ہیں. ایک نئی ٹیکنالوجی جو سپورٹس میں آئی ہے, برڈز آئی ویو, پلیئرز آئی ویو, ملٹی سکرین اینگل, سنگل اینگل, 360 اینگل, یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے دنیا, جو ابھی بات کر رہے تھے تنولی صاحب, کہ اس مکھی کے پروں کو بھی دیکھ سکتی ہے کہ اس کے اندر سے کتنی حرارت پیدا ہو رہی ہے. یہ جو سمارٹ ٹیکس کا نظام ہے پوری دنیا میں, جس کے بغیر آپ کی معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی, یہ بھی ٹیکنالوجی ہی کی دین ہے. جن ملکوں میں وہ ٹیکنالوجی ہے وہاں سمارٹ ٹیکس کا نظام ہے جس سے ریاست جو ہے پیسے اکٹھے کرتی ہے اور اپنے ملکوں کو پوری دنیا میں عالمی طاقت بنا کر پیش کرتی ہے. یہ جو ٹرم ہے جس کو آپ نے 5th جنریشن کہا ہے, جو ٹیکنالوجی ہی کی ایک شاخ ہے, ایک شکل ہے, اس کو سب سے پہلے ایک پیلو کنزرویٹو تھے امریکن, ان کا نام ہے ولیم لنڈ. سب سے پہلے انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا. جو 1st جنریشن وار تھی اور جو 5th جنریشن وار جس کی آپ بات کر رہے ہیں, بات اس سے آگے جا چکی ہے. اس وقت جو آپ نے 2 مجھے مثالیں دی ہیں, میں ان دونوں مثالوں کو 7th جنریشن وار کہتا ہوں. اس کی وجہ بھی سن لیجئے. 9th جنریشن وار تک امریکن کام کر چکے ہیں. اچھا جی, 7th تک آؤٹ کر دیا انہوں نے, اور 8th اور 9th ابھی انہوں نے آؤٹ نہیں کی. اچھا, جو فرسٹ ہے, جیسے کہ ذکر کیا ہمارے پینلسٹ نے, کہ 1st جنریشن وار وہ تھی جو کہ جنگوں کا ایک مہارت ہوتی تھی, طاقت کی تلواروں سے جنگ لڑنے کی. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 3000 سال کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھا ایکسپرٹس نے, اور پھر جنریشن وارز کی ٹرم استعمال کی, یعنی نسلیں کیسے لڑتی رہی. جو 2nd جنریشن وار تھی وہ بارود کا استعمال تھا. اب وہ کیوں آیا؟ انہوں نے مسلمانوں کی پوری تاریخ پڑھی کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ پر دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں, اور کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 3/4 جو ورلڈ تھی وہ اسلام کا غلبہ اس کے اوپر آ گیا. انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن ان کے سینوں میں تھا, قرآن ان کے کرداروں میں تھا, سیرت النبی پہ وہ چلتے تھے, اسوہ کامل تھا. تو انہوں نے کہا اس سے ہٹایا کیسے جا سکتا ہے, تو انہوں نے پھر وہ بارود, اس کے بعد انہوں نے گنز, سٹین گن, وہ استعمال کرنی شروع کر دیں. جو 3rd جنریشن وار تھی وہ آئی جب سپر سونک طیارے ہوئے, جب ٹینک بنے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ اب 10ویں صدی کے بعد سائنس اور تصوف, سائنس اور مذہب تفاوت پیدا کر دیا مسلمانوں کے ہاں, لہٰذا اس میں وہ کام نہیں کر رہے تھے. 4th جنریشن وار اور 5th جنریشن وار جو تھی, جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ مس پرسیپشن کی ایک وار ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ سچ اور وہم, حقیقت اور مبالغہ, اس کے مابین ایک اعصابی جنگ شروع کروا دی جاتی ہے. اور وہ اعصابی جنگ جو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ دیگر اقوام کے مقابلے میں اپنی قوم کو مذہبی, نسلی, رنگ, نسل اور جغرافیہ کے لحاظ سے بہتر, اور معیشت میں پہلے ذکر کر دیا اس کو بہتر کرنا اور اس کو ثابت کرنا کہ ہم آپ سے زیادہ اچھے ہیں. یہ جو 22 کروڑ عوام ہے پاکستان, ان کے خلاف یہ جنگ ہے بنیادی طور پر. جب آپ پاکستان کی فوج کے اوپر بات کرتے ہیں, جب آپ کشمیر پر, گلگت بلتستان پر, سی پیک پر, اور جب آپ گوادر پورٹ پر بات کرتے ہیں, تو
تو دراصل آپ 22 کروڑ عوام کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیسے ہم دوست سمجھتے ہوئے دشمنی کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. نعرے ہم اس ملک کے لگاتے ہیں لیکن ان کی پچ پر کھیل رہے ہیں اور نقصان دے رہے ہیں جیسے وہ چاہتے ہیں. جیسے وہ چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ملک اور قوم کیسے بنتے ہیں. ملک اور قوم بنتے ہیں، اقوام کیسے بنتی ہیں؟ آئیڈیالوجی سے بنتی ہیں. ٹھیک. اگر آئیڈیالوجی نہ ہو تو آپ بے سمت ہجوم ہوتے ہیں. آج ہم اس بے سمت ہجوم کی طرف کیوں گئے؟ کیونکہ ہم سے ہماری آئیڈیالوجی چھین لی گئی. آئیڈیالوجی کیسے چھینی جاتی ہے؟ سب سے پہلا وار جو ہے وہ آپ کے فیملی سسٹم پر ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ کی فیملی کو توڑا جاتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ آئیڈیالوجی آپ اپنی فیملی سے لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنے مدرسے اور آپ کی مسجد سے دور کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو اپنی خوراک سے دور کیا جاتا ہے. وہ جو پورے ایک چین بنتی ہے خوراکوں کی تاکہ آپ اپنے خوراک نہ کھائیں اور وہ والی خوراک کھائیں. اور پھر ان خوراک کے اندر ان چیزوں کے ایلیمنٹس شامل کیے جاتے ہیں جو آپ سے حلال خوراک چھین لیتے ہیں اور آپ کو حرام کے اوپر لگا دیتے ہیں. پھر اب دیکھیے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو بے ضمیر ہوتے ہیں، جو مختلف طرح کے، ساری این جی اوز کی بات نہیں کر رہا، جو مخصوص ایجنڈے پر آئی ہیں اور جو آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں، اور ان میں سے 250 این جی او کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے. 10 کو شدید پاکستان کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے اور وہ چل رہی تھی تبھی تو خطرہ قرار. اب چل کیسے رہی تھیں؟ وہ پاکستان کے کچھ بے ضمیر لوگ ہیں جو ان لوگوں کے جھولی میں بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے وہ شعر یاد آ گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں. پاکستان میں میرا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو 3-4 کام کریں. پہلا، پاکستان کے نظریہ کو گالی دے، قائد اعظم اقبال کو گالی دے، پاکستانی فوج کو گالی دے، پاکستان کو گالی دے، پاکستان کے نعرے کو گالی دے. اس کے بعد آپ دین کے خلاف بات کریں. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک چلے جائیں. پھر آپ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ قرآن جو ہے جی اس کی کیا ضرورت ہے جی؟ میڈیکل کی تعلیم کے لیے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ حافظ قرآن کی کیا اہمیت دی جائے؟ جب یہ اس طرح کی آتی ہیں سازشیں تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس کے ہاتھ استعمال ہو. ابھی میں نے 7th جنریشن وار کی جو بات کی اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے بلیک سوان. بلیک سوان امریکہ نے ٹرم استعمال کی ہے کہ آپ کسی ملک میں اچانک ایمرجنسی بیسڈ کے اوپر ایک ایسا ایونٹ یا انسیڈنٹ کریٹ کرتے ہیں جس میں بظاہر کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی انٹینسٹی آپ اتنی کرتے ہیں کہ پوری ملک اور قوم کی مرال جو ہے اس کو گرا دیتے ہیں، ہمت پست کر دیتے ہیں. یہ جو آپ نے ابھی فرمایا مینار پاکستان کا واقعہ اور جو ابھی آپ نے سیالکوٹ کا ذکر کیا، ذرا اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ مینار پاکستان نشانی کس کی ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور پاکستان کی. اور سیالکوٹ نشانی کس کی ہے؟ اقبال کی. یہ جو بلیک سوان ہے، یہ جو بلیک سوان ہے، یہ جو 2 انسیڈنٹ کی وجہ سے ملک کو، قوم کی ہمت کو پست کرنے کی کوشش کی گئی، یہ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کے اوپر وار کرنے کی کوشش کی گئی. اسی کو ہم کہتے ہیں 7th جنریشن. اور یہ رکنی نہیں، یہاں پر یہ رکنی نہیں. اس کا اگلا جو مرحلہ ہے وہ گلگت بلتستان ہے، اس کا اگلا مرحلہ بلوچستان ہے، اس کا اگلا مرحلہ سی پیک ہے، اس کا اگلا مرحلہ گوادر پورٹ ہے، اس کا اگلا مرحلہ آپ کی شاہراہ ریشم ہے. یہی وجہ ہے کہ کل شام 6:30 بجے وزیر اعظم پاکستان نے جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان لائی، وہ ساری کی ساری جنریشن وارز کے اوپر ہے. لیکن اس میں تو بڑی افسوسناک بات ہے اور قوم کا حوصلہ جو پست کر دیا کہ جب ہم بار بار IMF کے پاس جائیں گے تو پھر ہمیں کمپرومائز کرنے کی، نعوذ باللہ من ذالک، قومی معاملات میں کمپرومائز کرنا پڑے گا. جی سر. اور یہ تو ساری قوم ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی کہ وہ کیا ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہم وہاں گئے. سر میں سمجھتا ہوں لیڈروں کو تو نہیں کمزور بات کرنی چاہیے. وزیر اعظم کو چاہیے تھا وہ کہتا ڈٹ کے ہم یہ ہر چیز کا مقابلہ کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک کمپرومائز ہوتی رہی گئی ہے. بدقسمتی ہے، اس وہ لیے تو وہ ہوتی کہنا ہے پڑا. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ کہنا سر اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ آئندہ کیوں نہیں ہوگی. انہوں نے اس میں سب سے پہلے لکھا ہے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کا تحفظ کیا جائے گا. دیکھیے جو قوم کا مرال ہوتا ہے وہی فوج کا مرال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قوم کے مرال اور ہمت سے فوج مرال لیتی ہے. 65 میں ہم نے کیوں جیتا جی، اور بالکل 71 میں کیوں ہار گئے تھے؟ یہ صرف 65 اور 71 کی بات نہیں ہے، یہ غزوہ بدر سے لے کر آج تک کی بات ہے. جب تک ایک قوم بن کر جب تک دین کو دین سمجھ کر ہم لڑتے رہے ہیں، ہم کبھی آج تک نہیں ہارے ہیں. یہ جو نام نہاد لابی آئی ہے
یہ جو نام لحاظ اب بھی آئی، دیکھیے ہم تو وہ تھے جو مہمانوں کی خاطر اپنی جانیں دے دیا کرتے تھے، اور ہمیں کہا جاتا ہے آپ نے ایک سری لنکا کے مہمان کو قتل کر دیا، کیسے ممکن ہے ایسا؟ ہم تو وہ تھے کہ محبت تھا وتیرہ جن کا، پیار سے ملتا تو دشمن کے بھی ہو جاتے تھے، اس توقع پہ کہ شاید کوئی مہمان آ جائے، گھر کے دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاتے تھے۔ ہم نے تو آج تک ویلکم کہا ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انٹینسٹی اتنی بڑھا دی جاتی ہے کہ آپ کی قوم اور آپ کی ملت اس پر بات نہ کر سکے، اور اس میں جو نام نہاد لابی ہے، یہ جو لال لال کہنے والی لابی ہے، یہ جو مافیا بنا ہوا ہے جن کو آپ اکثر اوقات کہتے ہیں موم بتی مافیا، یہ سارے کے سارے ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، یہ استعمال ہوتے ہیں، مال جو وہاں سے آتا ہے، اس لیے کہ مال کھاتے اسی کا گن گاتے ہیں۔ دیکھیے 3 دن کی دوسرے ملک کا سٹے لینے کے لیے اور ان کا ملک دیکھنے کے لیے آپ وہاں جا کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام کے منہ پر کالک مل دی گئی اور پاکستان کے منہ پر کالک مل دی گئی، اور ہم اپنی رکھ دے دی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے جو وار کیا گیا وہ کیا گیا شیعہ سنی کے اوپر وار کیا گیا۔ صحیح، یہ تو شکر الحمدللہ کہ شیعہ اور سنی سمجھدار اور ہوشیار تھے، ان کو پتہ تھا ہم پہ یہ وار ہوگا، اور شکر ہے کہ ممبر کو اتنی سمجھ تھی، یہی وجہ ہے کہ پچھلے 10 سال سے ہم اس سے بہت حد تک محفوظ ہیں، ادروائز ان کی ڈیلی کوشش ہے۔ دیکھیے وہ جو آپ کو ڈس انفارمیشن لیب ملی ہے جس میں آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ 65 ملکوں میں آپ کے خلاف 250 ویب سائٹ استعمال ہو رہی تھیں، اور اس میں سب سے بڑا کیا تھا؟ شیعہ سنی فساد۔ مصر میں جو انقلاب شروع ہوا اور مصر میں جو جنگ شروع ہوئی وہ صرف اور صرف ایک ایسے شخص نے شروع کی جو کافر تھا، جو بنی اسرائیل کا ممبر تھا، وہ مسلمان بن کر اس نے ایک ایسی بات کی جس سے شیعہ سنی فساد شروع ہوا اور مصر کے اندر عذاب برپا ہو گیا۔ ہر ڈاکٹر صاحب سچے پاکستانی کی دل کی آواز، اور یہی سچے پاکستانی 22 کروڑ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آج سے 26 سال پہلے جب سیاچن گلیشیئر ڈیوٹی پہ تھا، پہلا دن تھا میرا، میں گیا آگے بنکر میں، تو میں نے دیکھا ایک فوجی جو ہے وہ گن لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا گھر میں فریزر ہوتا ہے نا، اس میں -2 سے -4 ٹمپریچر ہوتا ہے، برف جم جاتی ہے، وہاں -42 ہوتا ہے سیاچن میں۔ وہاں پر وہ ایک چھوٹے سے کمبل میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہی میں اس کے پاس میں کہا صاحب جی نیچے ہو جاؤ، نیچے ہو جاؤ صاحب۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا گولی آئے گا، سمجھے کافر گولی مارے گا۔ تو میں نے کہا تم بھی تو بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا صاحب میرا تو ڈیوٹی ہے۔ تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ بتاؤ کہاں سے ہو؟ اس نے کہا میرا نام محمد بشیر ہے، میں گجرانوالہ سے ہوں۔ میں نے کہا کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ اس نے کہا 3922 روپے 1996 میں۔ تو میں نے کہا اگر تم گجرانوالہ میں کسی بینک میں جاب کر لو تو وہاں بھی تمہیں 4-4.5 ہزار مل جائے گا۔ وہ شدید جذباتی ہو کر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب، کیپٹن صاحب، کپتان صاحب، آپ کو لگتا ہے میں یہاں 4000 روپے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ تو میں نے کہا اور کس کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو گولی سے بچانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے بیٹے کو گولی کیسے لگ سکتی ہے بھائی؟ وہ تو گجرانوالہ بیٹھا ہے۔ اس نے کہا صاحب آپ میرا بیٹا نہیں، اگر میرے سینے پہ گولی نہیں لگے گی تو یہ پیچھے آپ کو لگے گی۔ میں یہاں 4000 کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ ہمارے 22 کروڑ عوام کا یہ چہرہ ہے جو اپنی نظریاتی سرحدوں کے لیے، جو اپنی جغرافی سرحدوں کے لیے، جو اپنی تاریخی سرحدوں کے لیے اپنا سینہ آگے کرتے ہیں۔ اور ابھی کہا گیا کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے۔ قاضی صاحب آپ سب سے بڑے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس وقت، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ہیرو ہیں آپ کے۔ کیا آپ سے بڑا بھی کوئی ہیرو ہوگا اس وقت 5th نیشن وار کا، جو لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے، وہ باتیں بتا رہا ہے جو میڈیا میں کوئی اور نہیں بتا رہا؟ یہ کل جتنا کچھ نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں لکھا گیا 7 سال کی محنت سے آپ نے 1 گھنٹے میں سارا بتا دیا اس پروگرام نے۔ اس طرح کے پروگراموں کی آپ جیسے لوگوں کی اور اس پینلسٹ کو جیسے لوگوں کی ضرورت ہے یہاں۔